تو مناجات شعبانیہ کا درس رکھا جائے، مناجات پڑھی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں خدا ہمیں آمادہ کرنا چاہتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم رمضان میں آمادہ ہیں، لیکن کس چیز کے؟ جب چاند نکلے گا تو صبح کھجلا پھینی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، سر پہ ڈوبی رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. بھائی ہیں وہ تھوڑے سے اور شلوار اوپر کر لیں گے کہ بھئی مسجد جا رہے ہیں کیونکہ تراویحیں پڑھنی ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. یا پھر سب سے زیادہ فائدہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ ٹی وی کو ہوتا ہے رمضان سے، کہ مطلب شو اچھا کہاں ہوگا، کس کا اچھا شو ہوگا، کس کی ریٹنگ کس کی اچھی ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت بھی کرتے ہیں رمضان میں تاکہ وائرل ہو. تو کیوں دیکھیں، گھبرائیے گا نہیں، کہ ہمارا محرم نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دوں گا. جشن کے 5 دن ہیں، معرفت امام پر پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. خدا ہمیں خود امام ہمیں توفیق دیں. اور لیکن بہرحال امام جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ منتظر سے منتظر تک ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا ہوئے تو مشکل موضوع آپ نے لکھ دیا، حالانکہ صرف زیر اور زبر ہی کا فرق تھا، ٹھیک ہے کہ مگر اسی فرق کو صحیح کر کے ہم نے امام تک پہنچنا ہے. لیکن امام تک کیسے پہنچیں آپ؟ یعنی میں آؤں 4 حدیثیں امام کی پڑھ دوں، آپ بولیں جی کیا زبردست بات کر دی اور مذہب امام تک. ایسے اتنا آسان تھا امام تک پہنچنا؟ 11 سال گزر گئے نہیں پہنچ پا رہے امام. نہیں عزیزان، اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے. امام کے لیے جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں رکھیں گے امام نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ بولیں گے جی لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں، ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے نورانی چہرے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، ہر گھر کے اندر بزرگ ہیں، سب کرتے ہوں گے، پھر امام کیوں نہیں ہے؟ امام کو شخص نہیں چاہیے، امام کو ایک نظام چاہیے. اس نظام میں لوگ چاہیے جو ہر فیلڈ کو سنبھال سکے. مثلا آپ کی چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی کہوں گا برا نہ مان جائے کہ میرا مثال کا مطلب شہر کے معاملے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ویسے تو بڑی مسجد ہے، پرانی بھی بہت ہے. اس کے لیے بھی ایک نظام ہے پورا، ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی بانٹی ہوئی ہے، نہیں بانٹیں گے کیسے ہوگا؟ تو جب ایک یہ نظام جو آپ ٹرسٹ ہے، انجمن ہے، اس کے لیے آپ نے اتنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور آدمی اپنی ڈیوٹی نہیں دے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ابھی مائک والا نہ آئے، سسٹم والا، ہم بیٹھے رہیں گے، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے. یا مثلا کیمرے ریکارڈ والا نہ آئے. تو جب ایک چھوٹا سا نظام، اور پروگرام کتنی دیر کا ہے؟ 1-2 گھنٹے کا ہے. 1-2 گھنٹے کے لیے پلاننگ ہے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے اور کمبائن ہے. تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کہ جس کے لیے انبیاء انتظار کرتے رہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، وہ بغیر کمیونیکیشن کے، بغیر سسٹم کے کھڑی ہو جائے گی؟ آپ مجھے بول رہے ہو مشکل بات کر دی میں نے کوئی. عزیزان محترم ایسی بات نہیں ہے. لیکن میری بات بری بھی لگتی شاید بعض لوگوں کو، قصداً ہدف میرا نہیں ہے کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، ہدف نہیں ہے، لیکن بات دیکھیں حقیقت ہے. میں آپ کے دل کو دیکھوں یا میں اپنے وقت کے امام کے دل کو دیکھوں کہ وہ مجھے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں بھجوایا، تمہاری اوقات کیا تھی، تمہیں کون جانتا تھا، تمہاری پہچان کیا تھی؟ تمہاری پہچان ہماری وجہ سے ہے. تم ہمارا نام لیتے ہو، تمہیں لوگ بلاتے ہیں، تو پھر بات ہماری کرو. لوگوں کے دلوں کا خوف مت رکھو کہ لوگ تمہیں نہیں بلائیں گے. وہ ہماری بات کرو لوگوں سے، جو ہم نے کہا ہے پہنچاؤ لوگوں کو. تو عزیزان محترم بات یہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ممبر سے کیپسول سلانے والے دیے جا رہے ہیں. قوم کو سلا دو، سو جائے. یہ جیسے ہمارے بھائیوں کو سلائے، کیسے سلائے؟ 12 ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہیں نا، محفل سما میں چلے جائیں کہیں، کیسے سلائے؟ بھائیوں ہو رہا سو کوئی کام بولے نہیں، کوئی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نہیں، کہیں آواز اٹھتی ہے ان کی نہیں اٹھ رہی. ملیشیا کا سب سے بہترین مسلمان ملک کا اکنامیکل سسٹم، اکنامی اچھی ہے ملیشیا کی، مگر کہاں ہے اس کا کردار دنیا میں؟ یمن میں لوگ مر رہے ہیں، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں لوگ مر رہے ہیں.
کوئی کردار ہے؟ کیوں ہے؟ سلا دو، اصل میں سلا دو۔ ایک ہی قوم دنیا میں حق پہ تھی اور ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کروں گا؟ حق کہاں ہے؟ علی مال حق و حق مال علی۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ خوب، یہ کس نے کہا؟ رسول خدا نے کہا۔ کون رسول خدا؟ وہ صدیق اور امین، کہ جسے نبوت سے پہلے لوگ صداقت اور امانت کا دعوے دار کہتے تھے۔ اس زبان سے نکلا کہ وہ زبان جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر وحی کے کچھ نہیں کہتے۔ یہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے کہ مولا علی کو کہا حق ہے، میرا رشتہ دار لگتا ہے یا داماد ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ معاملات الہی معاملات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے اندر رسول خدا کو پروردگار نے جو وحی نازل کی کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ اب ایک ہی قوم حق پر ہے تو دشمن اس وقت سے لگا ہوا کہ اس حق کو توڑو، اور آج بھی وہ یہی کر رہا ہے۔ اسے پتا تھا یہی قوم حق پہ ہے، باقی تو آپ کیا کریں گے ان کو؟ دیکھیں، جس کی بیس ہی مشکلات کا شکار ہو اس پہ جتنی بڑی عمارت کھڑی کری جائے وہ کھوکھلی ہے، لیکن جس کا شجر طیبہ سے تعلق ہو، کہ جس کی چیزیں، جس کی مضبوطی اور جس کی شاخیں، جس کے پتے سب اسی طینت سے خلق ہوئے ہوں، یہی وہ شجرہ ہے جو پاک ہے۔ وہ دشمن نے اسی کو خراب کرنا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور بہرحال میں چند دن کے لیے آیا ہوں اور بہرحال خدا توفیق دیتا رہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں ہم اپنے ذہنوں کو رشد دیں، یعنی ہم دیکھیں کتنے ہم خود اصل میں وہ نہیں سوچتے۔ مثلا ابھی آپ کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں، 6 مہینے کا کورس کریں، سرٹیفکیٹ، مثلا ڈیزائننگ، کمپیوٹر ڈیزائننگ، لینگویج، کوئی بھی کام کریں، 6 مہینے پہلے آپ کو کیا آتا تھا؟ 6 مہینے بعد آپ کو کیا آئے گا؟ آپ اپنی ایولیوشن کریں گے نا، آپ بولیں گے جی مجھے کچھ تو آ گیا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی تعلیم میں تو ہم اتنے ہیں کہ ہمیں کچھ آنا چاہیے، اور جو درس گاہ ہر سال 2 مہینے 10 دن کھلتی ہے، اس سے نکلنے کے بعد ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ ہمیں اس 2 مہینے میں ملا کیا ہے، نہیں سوچا۔ اب زیادہ بولو کہ کہنا مولانا صاحب عزاداری تو ہو رہی ہے، ماتم تو ہو رہا ہے۔ او بھائی، عزاداری ماتم تو خاصہ ہے، لا ینفق ہے، اس کو تو آپ جدا ہی نہیں کر سکتے، یہ تو ضروری ہے۔ بغیر اس کے آپ کیسے چلیں گے؟ عزاداری ماتم کے بغیر کسی کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کی پہچان ہے، اس کو تو نہیں، لیکن یہ تھی اسی لیے کہ آپ عزاداری اور ماتم کریں گے، آپس میں جمع ہوں گے، وقت کے امام کا ذکر کریں گے، متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ دشمن نے کیا کیا کہ ان کی عزاداری کو ایسا کر دو کہ یہ آگے نہ بڑھے، وہیں رکے رہیے۔ اب جب کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو عزاداری کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں آپ، جبکہ کوئی بات ہی نہیں کی گئی، بس 2 جملے رٹوا دیے ہر کسی کو۔ ہمارے ہاں تو بہت معذرت کے ساتھ ہم داعش کو برا بلا بولتے ہیں کہ بھائی گردن کاٹ رہی ہے اور یہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں آج کل؟ ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں آج کل؟ آپ دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں آج کل۔ کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، XYZ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک بولے گا میرا نام نہیں لیا، دوسرا بولے گا میرا نام نہیں، میں کسی کا نام لینا، کسی سے غلطی ہو گئی کسی بھی طریقے سے، ہم نے کیا کیا؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہم نے کیا کیا؟ وہی جن کے ہم سب کے نوحے ہم سنتے رہتے ہیں، اور اگر مثلاً ہو گئی، میں نہیں ان کی بات کو تصدیق کرا، ہو گئی، ہم نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد میسج دنیا کو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پلیٹ فارم ہے امت کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے، یا مسجد امام بارگاہ کا پلیٹ فارم ہے؟ یعنی ہمیں نہیں پتا ویڈیو بنائی کس نے، چلائی کس نے، فارورڈ کس نے کیا، بس میں نے بھی فارورڈ کرنی ہے۔
بغیر دیکھے میں فارورڈ کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کیا سمجھ رہے ہیں اس ٹائم؟ سوشل میڈیا کہ ایسے ہی ہے. آپ کو فری میں جو دیا گیا ہے اس کے مقصد ہے ان کے لیے. آپ ایک یو ایس بی خریدنے جائیں موبائل کے لیے, چھوٹا سا کارڈ خریدنے جائیں 8 GB 16 GB, آپ کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور آپ نے انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سب پہ آپ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں, الٹا وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو کسی اور کا پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. اگر آپ خود صحیح استعمال نہ کر پائے تو آپ وکٹم ہو جائیں گے اس کا. ہم وکٹم ہیں, لیکن 2 آپشن ہیں صرف سوشل میڈیا پہ. 2 آپشن ہیں, یا پھر میں وکٹم ہوں یا سولجر ہوں. اب بولے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا, کچھ نہیں کر رہے تو آپ اس سے تاثیر گزار ہو رہے ہیں. ہمیں مگر ہمارا دین, مذہب کیا فیس بک کا دین ہے؟ اب آپ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی چیز خراب کرنی ہے, تقریب کرنی ہے, ہم فیس بک پہ کرتے ہیں. آپ بات کر لیں, مل لیں, گفتگو کر لیں, لیکن آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹائم دنیا میں جو ہمارا تماشا بن رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے بتائیں. ہم وقت کے امام کو کیا چہرہ دکھائیں, کیا دکھائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. اب آپ سب بولیں گے جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. میں پھر وہی کہوں گا میں مارس کی گفتگو کر رہا ہوں, یہاں کی گفتگو نہیں کر رہا. یہ مارس میں ایسے لوگ رہتے ہیں. عزیزان محترم, کیونکہ بہرحال شب ولادت تھی حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تو میں بہرحال کیونکہ انہی سے گفتگو کروں گا. ویسے آج ہمارا پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اور آگے بھی لیٹ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے. تو خصوصیات جو ہیں اس جوان کی, وہ آپ جو سب ماشاءاللہ زیادہ جوان ہیں, وہ خصوصیات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یعنی ہماری زندگی میں حضرت علی اکبر کی زندگی سے درس ہونا چاہیے. کیا درس ہے حضرت علی اکبر کا؟ حضرت علی اکبر کے لیے جو زیارتیں بیان کی گئی ہیں, خاص طور پہ رجب کی ایک زیارت ہے جو وہاں پڑھی جاتی ہے, اس میں حضرت علی اکبر کو جو عصمت کا درجہ دیا گیا ہے کہ معصوم 14 ہی ہیں, لیکن 14 معصوم, لیکن 14 معصومین کے بعد بھی درجات عطا کیے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ ہے, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا درجہ ہے, حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا درجہ ہے. درجات دیے گئے ہیں. حضرت علی اکبر کا بھی درجہ ہے. میں نے بھی یہ وہ خود کرم کرتے ہیں. بعض اوقات 100 دفعہ جملہ پڑھا ہوتا ہے لیکن انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں ہم یہ جملہ کتنا سنتے ہیں, اور کس سے جملہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں اپنے جد رسول اللہ کی آواز سننی ہوتی تھی, کس بات میں تم کم ہو.